इनकी स्मोकिंग, इनके ड्रग्स, इनकी शराब, इनके लिबास, इनकी गाड़ियां, इनके पेट्रोल में कौन पैसा डाल रहा है? मुझे मेरे बाप से बचाओ, मुझे मेरे शोहर से बचाओ, बॉयफ्रेंड से बचाओ, मेरे बेटे से बचाओ। थले पा के लित्तर मारो। औरत मर्द की प्रोटेक्शन से निकली, वो खुद भी तबाह हुई, उसने अपना मर्द भी तबाह किया, अपना घर तबाह किया। लिबरल सो कॉल्ड मरती है तो जब दफनाने लगते हो तो जुर्रत है ना तो उसके सर से स्कार्फ उतार लेना। हर मुश्किल काम मर्द से कराना। ब्रांडेड पर्स लेके तो 2-4 अंग्रेजी और एक सिर के सूट के हकूक लेने आई, हकूक लेने आई। 14 सदियां पहले हमें हकूक भी बता दिए गए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बता दी गई हैं। ये कोई चर्ज जमिया ने किसी मां ने जड़ियां सानू अज दसन आईया ने। आप लोगों ने अपनी नस्लें बचानी है या नहीं बचानी, या चांद पीछे लगना है? बिल पेश किया कि मार्च पे पाबंदी लगे तो क्यों नहीं लगाई? और जो कहते हैं नहीं लगे वो अपनी अखा ठंडियां करन जाने ने। उसी मर्द की अल्लाह माशाल्लाह बड़े बगैरत हो। अस्सलाम साल औरत मार्च के नाम पर कुछ ख़वातीन जो हैं बाहर आ जाती हैं और वो कहती यही है कि वो औरतों के हकूक़ के लिए बाहर आई हैं और उनका हर साल एक नारा होता है। इसी तरह लगाया हैशटैग असल इंसाफ के नाम से। औरत मार्च क्या वाकई औरतों के हकूक़ के लिए बाहर आती हैं? इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तैयबा ज़िया चीमा साहिबा, जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी औरतों के हकूक़ के लिए काफ़ी काम कर रही हैं। तो इनसे जानेंगे कि क्या वाकई ख़वातीन जो बाहर निकलती हैं वो औरतों के हकूक़ के लिए निकलती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये वुमेन मार्च किसके खिलाफ करती हैं? पिदरशाही पिदरशाही निज़ाम के खिलाफ, यानी मर्द के खिलाफ जी। ये मर्द कौन पैदा करता है? ख़वातीन। अच्छा, तो वो ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮਰਦ ਤੂੰ पैदा करती है, बाप बेटा शौहर दामाद सारा कुछ तो तूने अच्छा बनाना था, तेरे से बन नहीं सका। तो तू ये जितनी मेहनत तू सड़कों पे आके करती है, इतनी मेहनत तू एक पुत्र को बंदे का पुत्र बनाने में लगा देती तो आज सड़कां खाली होनी सी, आज सारियां घर तुसी आराम नाल मौजा मारनिया सी। ये तेरा किया हुआ मकाफाते अमल तू भुगत रही है 8 मार्च को। जितनी भी हो, पहले तो कहते थे ना कि जी थोड़ी सी हैं, अब तादाद बढ़ गई है क्योंकि एनजीओस बनाई हुई हैं, बाहर से फंड्स मिलते हैं एनजीओस को। आपको पता है हमारी एनजीओस के नाम पे इतना फ्रॉड पाकिस्तान में होता है कि अब उन्होंने ट्रांसैक्शन ही बंद कर दी हैं। जब से ये नई हुकूमत आई है ये कहती है तो फ्रॉड कहाँ से आ रहे, तो वो ट्रांसैक्शंस नहीं हो रहे, वो डॉलर्स के। आपने अभी कहा है कि इनको बाहर से फंडिंग भी होती है, लेकिन वो तो कहती है कि फंडिंग होती नहीं है। नहीं, अच्छा चले, इसका भी एक लॉजिक है। मुफ्त तो कोई मरी मक्खी नहीं देता, तो ये तो पूरा साल उसकी तैयारी करती है। इनको कौन फंडिंग करता है, कौन पे दे रहा है, कौन पैसा दे रहा है? इनकी स्मोकिंग, इनके ड्रग्स, इनकी शराब, इनके लिबास, इनकी गाड़ियां, इनके पेट्रोल में कौन पैसा डाल रहा है? ये एडियां ने एक दिल ने इन्होंने मस्जिद दे दिया कि चिल्ला कटन इतनी पहुंची हुई हैं इनकी, तो फिर आप लोग इज्जत करें जो 8 मार्च करती हैं, अरेंज करती है और पैसा भी कहीं से नहीं लेती क्योंकि हुकूमत तो इनको दे नहीं रहा। ठीक है ना, कोई हम फंड रेजिंग करते हैं। अच्छा, फंड रेजिंग कहाँ से करते हैं? आपके पाकिस्तान में फंड रेजिंग ये कर रही हैं। ये फंड रेजिंग का मतलब ये वही एनजीओज हैं जो बाहर से फंड रेजिंग करती हैं, जो बताती हैं, अपने फुटेज भेजती हैं कि देखें जी इस मुल्क को हमने टेररिज्म से बचा लिया, फंडामेंटलिज्म से बचा लिया, दकियानुसी होने से बचा लिया। ये वो जितनी औरतें ये 8 मार्च लेके निकलती हैं, ना इन्हों अपने प्यों का पता है, ना इन्हों भरावां की इज्जत का पता, ना इन्हों को पुत्र ने, ना इन्हों को पले ने। एक की कीता है इन्होंने गलत किस्म की एक मटीरियल दे के ना पुत्रां की शक्ल ते हुण सड़कां ते आ गई ने। मुझे मेरे बाप से बचाओ, मुझे मेरे शोहर से बचाओ, बॉयफ्रेंड से बचाओ, मेरे बेटे से बचाओ। इन्हों थले पा के लित्तर मारो इस काबिल ने। इनके कुछ नारे भी होते हैं जो ज़्यादातर जो वायरल होते हैं, जिसमें सबसे मशहूर जो नारा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, फिर उसके बाद जी अपना मोज़ा खुद ढूंढ लो, मैं क्यों ढूंढूं, अपना खाना खुद गर्म कर लो। इस तरह के नारे बहुत होते हैं, पुराने हो गए हैं। इस साल नए भी आ गए हैं। अब नए भी है जो गुज़श्ता दिनों हमने देखा है ज़्यादातर जो उनसे वो असल इंसाफ के नाम से एक इन्होंने नारा निकाला है कि जी हम औरतों के असल हकूक़ और असल इंसाफ के लिए बाहर निकले हैं। तो आपको क्या लगता है ये वाकई इस बार जो निकली हैं ये असल इंसाफ के लिए निकली हैं? ये तो अपनी औलाद से इंसाफ ना कर सकी, अपने शौहर से इंसाफ ना कर सकी। इनको तो यही नहीं पता कि हम पैदा क्यों हुई हैं। मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम, अगर तुसी एडियां कीमती सी, एडियां कायनात दा हुसन सी, तो पहला हवा नूं बनांदा और बाद चो आदम बनांदा। तुसी तरतीब ना बदलने की कोशिश करो, भावें किन्नियां डिग्रियां लै लो तो किड्डी अंग्रेजी बोलो, मुँह चिब्बे कर लो। हकीकत यह है
کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنا کے، مرد کو بنا کے، کائنات کے لیے اس کے تابع کر کے، اس کو شعور دے کے، اسے علم دے کے، اس کو وزڈم دے کے، اس کو اتھارٹی دے کے کہا ہے کہ یہی از دا مین، اس کے لیے میں نے کائنات بنائی ہے، آدم محمد رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد اس کی رونق کے لیے، اس کے سکون کے لیے پھر اس نے ہوا دے دی اس کے انڈر، اس کے ماتحت، مرد کے پروٹیکشن میں۔ تو جب عورت مرد کی پروٹیکشن سے نکلی، وہ خود بھی تباہ ہوئی، اس نے اپنا مرد بھی تباہ کیا، اپنا گھر تباہ کیا، اپنی آئیڈیالوجی سے، اپنی بیس سے بیس لیس ہو چکی ہے یہ عورت، بیس میں رہے، اسے پتا ہو میرا مرد ہے۔ اچھا تمہیں مرد بتائے گا تم نے کس طرح رہنا ہے، یہ کہتی ہے مجھے مرد بتائے گا۔ ہاں تجھے مرد بتائے گا، آدم نے بتایا تھا، اور محمد رسول اللہ مرد ہے، اس نے بتایا ہے، انہوں نے بتایا ہے کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے، اس نے تمہیں زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے۔ تمہیں جب مرد محمد رسول اللہ نے بتایا تو وہی سنت چلے گی، تیرا باپ بتائے گا، تیرا شوہر بتائے گا، تیرا بھائی بتائے گا تو نے کیسے اوڑھنا بچھونا ہے اور کیسے رہنا ہے۔ تو بغاوت اپنے ہی مرد کے خلاف کر رہی ہے جس کے بعد پیدا ہوئی، جے تو ایڈی پہنچی سے تے پھر تینوں رب پہلا پیدا کردا تے تیرے کولوں سجدے کران، فرشتیاں نو کہندا کہ اس عورت نو سجدے کر۔ عورت سجدہ تجھے نہیں ہوا، سجدہ مرد کو ہوا ہے۔ مرد کو تو نفی کرنے آتی ہے، سڑکوں پہ اتانے آتی ہے، اپنے حقوق مانگنے آتی ہے، بغیر ذمہ داری۔ تیری ذمہ داری تھی کہ تو مرد کو بندے کا پتر بناتی ہے، ایک آئیڈیل، تو ذمہ داری چھوڑ کے تو حقوق مانگنے آئی ہے۔ ایک تھپڑ مارے میری طرف سے اور ایک تھپڑ مارے میری یہ پوری 20 کروڑ عوام تیرے منہ کے اوپر، این جی او سے لے کے پیسہ وہ لگا کے بینرز بنا کے، اور کہتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ اگر تیری اتنی مرضی چلتی ہے تیرے جسم پہ، تو جب تجھے کفن پہنایا جاتا ہے 5 کپڑوں کا تو اس میں سے سکاف تو مت پہنا کر، کیونکہ زندگی میں ہمیں پسند ہی نہیں ہے پہننا، منو آپ نہیں پسند، اسی ساڑھے وغیرہ بڑیاں نے نفس تے چلن والیاں، پر اگے لتر نہیں کھانا۔ قرآن چ ہے، سورہ نور چ، سورہ احزاب چ کہ حجاب پا، میں مسکان کو سلوٹ کروں گی۔ میں تانوں سلوٹ کیوں کراں بھائی، تاڑی تے بیس کوئی نہیں۔ اچھا ایک نا کلپ گزشتہ سال بھی وائرل ہوا تھا جس میں ایک خاتون کا یہ کہنا تھا کہ جو پردے کا حکم ہے وہ صرف پاک عورتوں کے لیے کیا گیا ہے، تو اس پہ اینکر نے سوال کیا تھا تو کیا آپ پاک نہیں ہیں، جس پہ وہ خاتون جو ہے وہ لاجواب، مطلب اسے جواب ہی نہیں دیا گیا تھا، وہ جواب ہی نہیں دے سکی تھی۔ بھائی سب سے بڑی بات یہ کہ جب ایک لبرل سو کالڈ مرتی ہے تو جب دفنانے لگتے ہو تو جرت ہے نا تو اس کے سر سے سکاف اتار لینا، تو اتنا کوئی جسم جے تاڑا، کوئی مرضی نہیں چلتی کسی جسم، کون سا جسم۔ اور باقی یہ رہ گئی یہ فضول قسم کے نعرے، وہ کیا مجھے تو یاد ہی نہیں، میں تو انٹرسٹ نہیں، کیونکہ ہاں امریکہ کے وومن ڈے کو میں اٹینڈ کرتی ہوں، ہم ڈیبیٹس کرتی ہیں، وہ بیچاری مظلوم ہے، پتہ نہ ان کے رائٹس بھی ہوں گے نا، کچھ ان کے موٹیو ہوں گے جس کی وجہ سے وہ نکلتی ہوں گی۔ وہ مظلوم ہے، وہ صبح سے دیکھے لان گھاس انہوں نے اپنی کاٹنی، تاڑے بندیاں نے آ کے کٹنی، یہ برابری کی نہیں مانگ رہی ہیں۔ ہر مشکل کام انہوں نے مردوں سے، یہ پاکستانی عورتیں ہر مشکل کام مرد سے کرانا ہے، کہا بھی تو کٹ، اچھا جنازہ بھی میرا تو چک، کھیتی باڑی بھی تو کر، ٹو سارا سامان، تو میں صرف برانڈڈ پرس لے کے تو 2-4 انگریزی اور ایک سوٹ کے حقوق لینے آئی، تینوں تو تیرے گھر دا بندہ نہیں پوچھتا تو باہر دے کدے حقوق پوچھنا ہی، تینوں تو اے نہیں پتا تیرے پیو دا نام کی ہے۔ میم ویسے بھی جن بیچاری عورتوں کے حقوق ہیں وہ تو اس مارچ میں نظر بھی نہیں آتی۔ معاشرے میں یہ حقوق مانگنے آئی ہیں، یہ 98% یہ مسلم سوسائٹی ہے۔ 14 صدیاں پہلے ہمیں حقوق بھی بتا دیے گئے ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز بھی بتا دی گئی ہیں۔ یہ کوئی چرج جمیاں نے کسی ماں نے جڑیاں سانوں اج دسن آئیاں نے ساڈے حقوق کی نے، وہ سانوں بھی پتہ ہے، اسی مسلمان تھے۔ ہاں امریکہ میں، یورپ میں کوئی بات کرو تو پتہ ہے جن کا مادر پدر آزاد ہے، نہ کوئی اپنا مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی معاشرہ ہے۔ یہ پاکستانی معاشرے میں قرآن پاک کے 30 سپاروں میں ان کے حقوق بھی لکھے ہوئے ہیں، آقا کی سنت میں بھی حقوق لکھے ہوئے ہیں۔ عورت کو پتہ ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہے، یہ کیا بتانے آئی ہو، کس کو بتانے آئی ہو، کس کے ایجنڈے سے آئی ہو، کتنے ڈالر کما لو گی، آخر سکاف لے کے قبر چ تینوں دفن ہونا پینا۔ اچھا میم ایک اور سوال میں ادھر کر لوں کہ گزشتہ سال بھی ہم نے دیکھا تھا اور اس سال بھی دیکھا ہے کہ عورت مارچ کی آڑ میں جو ایک LGBT کمیونٹی ہے ان کی، جو ہم جنس پرست ہیں، اس کو بہت فروغ مل رہا ہے، باقاعدہ ان کے جھنڈے جو ہیں وہ لہرائے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی کراچی میں جھنڈا ایک لہرایا گیا تھا، جو ان کا دھنک والا جھنڈا ہے وہ لہرایا گیا۔ پھر اس سال بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ایک تعداد میں باہر آ رہے ہیں۔ میری بات سنو، پہلے یہ بات کرتے تو عورتیں ہوں تے ریاست مدینہ بن رہی ہے، ماشاءاللہ ریاست مدینہ دے وچ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ
آپ کی حکومت کو ڈوب مرنا چاہیے, آپ کی سرکار کو ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ ہر وہ کام غیر شرعی سڑکوں پہ ہونے دے رہے ہیں. لیکن عورت مارچ میں 40% جو تعداد ہوتی ہے وہ انہی کی ہوتی ہے, ٹرانسجینڈرز کی, جس میں گے بھی ہوتے ہیں, جس میں وہ LGBT کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بھی آئے ہوتے ہیں. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اس حکومت کو جس کے مطلب چھتری کے نیچے یہ سارے کام ہو رہے ہیں, اور وہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ میں ریاست مدینہ ہوں. مجھے تو اس کے روزے حشر پہ جب سوال جواب ہونے ہیں عمران خان سے, میں تو اس پہ کانپ جاتی ہوں. یہ کیا جواب دے گا؟ دعویٰ ایڈا وڈا کر بیٹھا ہے. دیکھو جی, آئی لائک مائی حکمران, لیکن میں بات حقیقت کی کروں. یہ دعویٰ کر بیٹھا ریاست مدینہ دا, وہ ذات دی کوڑ کر لی تے چھتیرا نو جفے, ذرا تھلے آ جا پتر, اے ویکھ آ کے تیرے پاکستان دے وچ کی ہو رہا ہے. وومن ڈے منائیں, شعور دیں, اویئرنیس دیں, اور مظلوم عورتوں کے کیسز آگے لا کے دیں. لیکن یہ جو تماشے ہو رہے ہیں, جو باتیں تم کر رہے ہو, یہ میرے وزیر اعظم صاحب, قیامت والے دن جب جہاں پہ عمر فاروق جیسا کانپ جاتا ہے کہ فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا رہ گیا تو میں پکڑا جاؤں گا, مثالیں یہ تم دیتے ہو اس طرح کی. اور تمہاری سڑکوں کے اوپر عورتیں اور مرد آ کے تو کہہ رہے ہیں ہم نے ہم جنس پرستی کرنی ہے. کبھی کہتے ہیں جی عورت, اور ابھی یہ ڈرامے بن رہے ہیں, میریٹل ریپ تک کی آپ کے ملک میں باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں جو ہم نے کبھی سنی نہیں. آپ لوگوں نے اپنی نسلیں بچانی ہیں یا نہیں بچانی, یا چاند ایک کتیاں بلیوں کے پیچھے لگنا ہے؟ لیکن یہ ہر سال آپ کہہ تو رہی ہیں ہمارے حکمران سے کہ اس پہ مطلب دیکھیں اس کو, اور اس پہ مرد بھی اللہ ماشاءاللہ بڑے بغیرت, تو معاف کرنا میں تم نہیں کہہ رہی, جنہ دیا تیاں پینا سڑکاں تے جاندیاں نے. وہ کدھر گئے تم مرد جو کہتے تھے دو سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے, جو ہمارے باپ بھائی, اور آج بھی الحمدللہ میرے دونوں بیٹے امریکہ میں ارینجڈ میرج ہے. 18 سال کی عمر تک بیٹوں کو میں نے موبائل فون نہیں دیا. They are doctors and surgeons, born and raised in United States. They are arranged marriage. اور ان کے وہ میاں بیوی وہ جانتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں, گھر سے ساری محنتیں کی ہوئی ہیں. جے تے اسی سڑکاں تے رول دے نا مارچ مرچ تے ساڑھے تے بچے بھی رول جانے سن. ہم نے اپنی ذمہ داریاں کی ہیں, اور آج بھی ہم اپنے جو کام کریں اس پہ ہم بول رہے ہیں. اے نے ویلیاں کچھ انہاں دے حرام دی کمائی بولن دے, یہ جڑے انہاں دے پیو کما کے کوائی, حلال کی کمائیوں والے یہ کام نہیں, حلال کی کمائیوں والے یہ نہیں ہوتے یہ کام. کیا اس سب کے باوجود, اس سب یہ جو پچھلے 2-3 سالوں سے فرحاشی, اوریانی, نیم برہنہ لباس ہم دیکھتے آ رہے ہیں, اس سب کے باوجود اگر آئندہ حکمران رہے گا تو ہوئے گا. یہ حکمران پہ جاتا ہے. عمر فاروق نے کہا تھا اللہ تعالیٰ حکمران کو پکڑے گا, یہ حاکم وقت پہ جائے گا, اس کی سخت پکڑ ہوگی. ایڈے ایڈے بھاشن سانو نہ دیا کرو. اس پہ ابھی پچھلے دنوں ایک ہمارے وزیر نے بل پیش کیا کہ مارچ پہ پابندی لگے, تو کیوں نہیں لگائی؟ اور جو کہتے ہیں نہیں لگے وہ اپنی اکھاں ٹھنڈیاں کرن جاندے نے, اپنی تیاں پینا جان دیندے نے. میں پوچھنی ہاں ہر غیرت مند مرد نو کہ تسی تیاں پینا جان دیندے ہو؟ اگر جان دیندے ہو تو تسی انہاں دے حقوق ادا نہیں کیتے. آپ چاہتی ہیں کہ پابندی لگ جائے؟ بالکل پابندی لگے ہر اس واہیات کام کی جو لمٹ کراس کر رہا ہے, جو قرآن اور حدیث سے بغاوت کر رہا ہے, جو ہماری ویلیوز سے بغاوت کر رہا ہے, اس پہ پابندی لگے. وہ چاہے مارچ ہوئے, چاہے اپریل ہوئے, چاہے اگست ہوئے. جی ناظرین, یہ تھی طیبہ ضیاء صاحبہ, جن کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جیسے ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں, اس میں ہر اس کام پر پابندی لگنی چاہیے جو فحاشی کا باعث بنتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.